بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جی بیٹا کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ ہم ڈسکس کر رہے تھے بیٹا مسٹر چپس جو ناول ہے ہمارا سلیبس میں، اور آج ہم اس کا چیپٹر نمبر 15 ڈسکس کریں گے کہ یہ وہ چیپٹر ہے جس میں ابھی بھی جنگ جاری ہے، ہر طرف گولہ بارود گر رہے ہیں، تو اور اسی ایئر کے اندر وہ مسٹر چپس ریزائن کر دیتا ہے کیونکہ اس کی جو طبیعت تھی وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ جی وار ڈیز ہے نمبر 1 اور ہے جی اینڈ ریزائننگ آف مسٹر چپس کہ مسٹر چپس نے ریزائن کیوں کیا۔ جی چپس انکرجڈ اسٹوڈنٹس ڈیورنگ دا ایئر ریڈز کہ یعنی کہ مسٹر چپس ایز یوزول اپنی کلاس میں بیٹھا ہے اور بچوں کو پڑھا رہا ہے، اور ایئر ریڈز جو کیا کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز ہیں، جو بمبار جہاز ہیں وہ بم گرا رہے ہیں، تو وہاں پر بار بار جو بم گرنے کی آواز آتی ہے تو وہ بچوں کو اس سچویشن میں بھی پڑھا رہا ہے، اور کس طرح سے بچوں کی جو کیا کہتے ہیں اس کا فوکس ہے یا ان کی توجہ ہے وہ اس جنگ سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے بارے سے لے کر زیادہ وریڈ نہ ہوں۔ جی کیپٹ اسپرٹس آف اسٹوڈنٹس جی ہائی کہ وہ بچوں کی جو جذبہ ہے اس کو ہائی کس طرح سے رکھتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی زندگی میں ایسے لمحات آتے رہتے ہیں، اور جو بمز یہاں پہ گرائے جا رہے ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہیں، جنگ میں ایسی ہی کنڈیشن ہوتی ہے، اور بروک فیلڈ اسکول میں وہاں پر محفوظ ہیں، لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ بم وہاں پہ گرتا ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں بچے گا، لیکن اس کے علاوہ بروک فیلڈ ایک مضبوط ادارہ ہے اور فاؤنڈیشن ہے، اور وہ ان تمام کے ساتھ ساتھ کہ اگر انہوں نے مرنا ہی ہے تو کوئی اچھا کرتے ہوئے مریں، تو اس لحاظ سے وہ بچوں کو پڑھائی میں بزی رکھتا ہے۔ کٹنگ جوکس اینڈ کیپ دیم بزی ان لیسنز کہ وہ کٹنگ جوکس کے لطیفے یعنی کہ مزاح، جس کا مزاح پہلے ہی مشہور ہے، وہاں پہ وہ بچوں کو لطیفے بھی سناتا ہے تاکہ ان کی جو توجہ ہے وہ جنگ سے ہٹ سکے یا اس شور سے ہٹ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لیسن یاد کرنے میں، ان کی ریڈنگ میں، پڑھائی میں ان کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے ایک اٹیمپٹ کر رہا ہے تاکہ وہ بچوں کی توجہ اس گولہ بارود کی طرف نہ جائے بلکہ اس کی اسٹڈیز کی طرف رہے۔ ہاؤ مینی بمز ور ڈراپڈ وہ کہتا ہے کہ کتنے جو بم تھے وہ گرائے گئے تھے نیئر بروک فیلڈ اسکول کے گرد، یعنی کہ کتنے بمز وہاں پر گرے تھے، تو ڈیفینیٹلی جب بم گرایا جاتا ہے تو اس کا ایکسپلوژن کا دھماکہ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انہیں پتہ چلا جی 5 بمز ور ڈراپڈ کے اسکول کے گرد یعنی کہ قریب 5 بم گرے تھے، اور جو قریب ترین گرنے والا بم تھا وہ اسکول کے پلے گراؤنڈ کے بالکل پاس گرا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی جو بم گرتا تو اتنا شور ہوتا، تو مسٹر چپس ان سے یہ بات کرتا کہ آپ کبھی بھی چیزوں کی نقصان یا فائدے کا کیا کہتے ہیں اندازہ اس کے شور سے نہیں لگا سکتے کہ بم گرنے سے کتنا شور ہوا ہے، تو اس سے یہ شور سے یہ نہیں ہم اندازہ لگا سکتے کہ اس بم نے کتنا ڈیمیج کیا ہے، کتنے لوگوں کو ہلاک کیا ہے یا کتنے املاک کو جلایا ہے۔ ہاں جی 9 پرسنز انہیں پتہ چلا جی 9 پرسن ہیڈ بین کلڈ کہ اس ایئر ریڈ کی وجہ سے، بم گرنے کی وجہ سے 9 لوگ تھے جو وہ موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اچھا جی ہوم ڈیڈ چپس کال اسٹنک مرچنٹ جو اسٹنک مرچنٹ ہے یعنی کہ بدبو کا کاروبار کرنے والے، وہ کس کو کہا ہے مسٹر چپس نے، اور کیسے یہ بات بچوں میں کیا کہتے ہیں ایک مزاح پیدا کرنے کے لائق ہوئی یا کام ہوئی۔ جی لٹل ویک سائنس ماسٹر بیرو تو جو بروک فیلڈ اسکول میں ایک چھوٹا قد کا جو بہت ہی لین کمزور سا جو سائنس کا ٹیچر تھا بیرو، اسے اس نے اسٹنک مرچنٹ کہا تھا۔ کیونکہ سائنٹسٹ میک بامز کہ جو سائنٹسٹ ہیں دے میک بامز وچ ڈسٹرائے دا ہیومینٹی جو کہ انسانیت کو تباہ کرتے ہیں، اینڈ کل دا انوسینٹ پیپلز ان وارز اور جنگوں میں وہ کہتا ہے کہ معصوم جو بچوں کی جان کا، لوگوں کی جان کا لینے کا باعث بنتے ہیں، تو جو سائنسٹسٹ ہیں یا سائنس ماسٹرز ہیں اس نے اسے اسٹنک مرچنٹ کہا ہے کیونکہ وہ ایٹم بمز اور ایسے مہلک ہتھیار یعنی کہ بمز وغیرہ بناتے ہیں جو انسانیت کو کی موت کا باعث بنتی ہے، نہ کہ اس کی فلاح کا باعث بنتی ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے جی ہاؤ ڈڈ بروک فیلڈ سیلیبریٹنگ اینڈ آف وار، اور فائنلی وہ کہتے ہیں کہ جنگ کا اختتام ہوا کب ہوا جی، وار اینڈڈ ان 1918 کہ 1918 میں اس جنگ کا فائنلی طور پر اختتام ہوا، اور کیا کہتے ہیں کہ آسانی کے دن ملک کے لوگوں کے لیے آئے۔
اچھا جی، بروک فیلڈ اسکول نے اسے کس طرح سے کیا کہتے ہیں سیلیبریٹ کیا؟ دیر وز اے ہول ہالیڈے، کہ بروک فیلڈ اسکول میں مکمل طور پر چھٹی کی گئی اس جنگ کی خوشی کو ختم ہونے کی خوشی میں اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے، لیکن بروک فیلڈ ایک بورڈنگ اسکول بھی تھا، تو اس لحاظ سے جو وہاں پر رہائش پذیر بچے تھے ان کے خوراک کے لیے جو کچن سٹاف تھا ان سے کہا گیا ٹو پرووائڈ اے لارج میل، کہ ان کے لیے ایک خصوصی دعوت جسے ہم کہتے ہیں اسپیشل دعوت ہونی چاہیے تاکہ بچے اسے اچھی طرح سے انجوائے کر سکیں اور وہ جو غم ہے جو جنگ کا یا وہ ٹینشن ہے وہ اسے مکمل طور پر بھول جائیں۔ اس کے علاوہ کیا تھا جی وہاں پہ چیئرنگ، سنگنگ اینڈ بریڈ فائٹ، کہ یعنی کہ بچے تھے وہ بہت خوش تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اچھل کود رہے تھے، گانے گا رہے تھے۔ بریڈ فائٹ یعنی کہ وہ کھانے کے دوران روٹیاں کھانے کا مقابلہ بھی ہوا کہ کون ہے جو سب سے زیادہ روٹیاں کھاتا ہے اور کون یہ کمپٹیشن جیتتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب جنگ کے دن کا اختتام ہوتا ہے تو ہر طرف ایک سکون ہو جاتا ہے، جو وہ فضا دھوئیں سے اور بدبو سے جو بری ہوئی ہوتی ہے ان بموں کی وجہ سے، یا ہر طرف افراتفری، ہر طرف کیوس اور موت کی بادل آپ کے سر پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہر شہری کے لیے وہ ایک خوشگوار احساس رکھتا ہے کہ اب کم از کم ان کی جان محفوظ ہے، اس جنگ سے بچ گئی ہے، آگے وہ پرسکون ضعیف گزاریں گے۔ چپس اینڈ ہز ریزگنیشن، یعنی کہ مسٹر چپس نے ریزگنیشن کب سینڈ کیا؟ کیونکہ وہ دوبارہ اب اس نے جوائن کیا تھا تو اب وہ کیونکہ بیمار رہنے لگا جی۔ چپس واز آف فل ونٹر ٹرم برونکائٹس، جسے ہم کہتے ہیں کہ سانس کی بیماری کا وہ اسے شکار تھا، اور سردیوں کے موسم میں یہ بیماری زیادہ شدت اختیار کر دیتی اور اسے سانس لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی، تو اس وجہ سے سردیوں کی جو پوری ٹرم تھی وہ بروک فیلڈ اسکول سے آف رہا، اور اس وجہ سے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب ریزائن کر دے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بچوں کا کسی بھی طرح سے لاس ہو، تو اس لیے ڈیڈنٹ ایکسیپٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے نکلنے بھی نہیں چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے یہ بھی کہنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی قسم کی فیئرویل پارٹی بھی اس کے لیے نہ رکھی جائے اور وہ اس میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی جو صحت ہے اسے آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہاؤ چپس میک ادرز لاف، یعنی کہ مسٹر چپس کا جو فن ہے وہ کیا کہتے ہیں ہیومر ہے، اس کے لحاظ سے تو مشہور ہی تھا، تو کیا وہ اس ہیومر میں دوسروں کی فیلنگز کو بھی ہرٹ کرتا تھا؟ کیا دوسروں پہ جوک کس کے اس کو ٹیز کرنا بھی اس میں شامل تھا؟ نہیں جی، بالکل ایسا نہیں تھا، مسٹر چپس ایسا انسان نہیں تھا، کیونکہ ٹیچر کا کام مزاح کریٹ کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی بےزتی کرنا نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں کی بےزتی کر کے جو مزاح کریٹ کرتے ہیں وہ کبھی بھی ایک اچھے شہری نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی اچھے شہری سے نام سے کیا کہتے ہیں مشہور ہوتے ہیں۔ ہیومر واز پالشڈ ون، کہ اس کا جو ہیومر تھا، حصے مزاح تھا، وہ پہلے سے زیادہ اور نکھر کر آیا، یعنی کہ بہت زیادہ فائن اور ریفائنڈ ہو گیا۔ اینڈ ڈیڈنٹ ہرٹ اینی ون فیلنگس، کہ جب بھی وہ کوئی بات کرتا یا کوئی جو کرتا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی شخص کو نشانہ بنا کر کرتا، بلکہ وہ کسی کی فیلنگس کو، احساسات کو ہرٹ نہیں کرتا تھا، اور ہر کسی ظاہری بات ہے جب کسی کے احساسات کو آپ ہرٹ نہیں کریں گے تو ہر کوئی اس مزاح کو ایک پرلطف طریقے سے انجوائے کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ریکاؤنٹڈ پاسٹ ایونٹس میڈ ادرز لاف، وہ کہتا ہے کہ پاسٹ جو ماضی کے ایونٹس تھے وہ ان کو بیان کرتا جو اس کی زندگی میں گزرے تھے، تاکہ وہ بچوں کو ہنسا سکے۔ وہ سیک آف پوٹیٹو کی بات کرتا ہے، جیسے وہ ڈنسٹر نے اوگلیو کے روم میں چوہا چھوڑ دیا تھا اس کی بات کرتا ہے، اور کولی کو کس طرح سے اس نے پنش کیا تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا پوتا بھی وہاں پر آتا ہے۔ تو یہ پارٹس ایونٹس تھے جو مسٹر چپس بار بار ریکاؤنٹ کرتا بچوں کے سامنے، تاکہ ان کی توجہ کو بھی حاصل کر سکے اور ان کو ہنسا سکے۔ تو ان پاس ایونٹ سے ڈیفینیٹلی کوئی بھی کسی کی بھی فیلنگس تھے، جو احساسات تھے، وہ ہرٹ نہیں ہوتے تھے۔ جی بیٹا، آج ہم نے جو ڈسکس کیا تھا چیپٹر نمبر 15 کہ کس طرح سے وار ڈیز کے اندر مسٹر چپس نے بچوں کو بھی بزی رکھا اور ان کی اٹینشن کو وہاں جانے سے روکا، اور اینڈ آف وار کس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا، اور فائنلی مسٹر چپس جو کہ بیمار تھا اس نے ریزائن کر دیا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا، کل ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔